أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن يباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ احکام ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی آپ نے جو الحمدللہ پڑھی ہے اور سنی ہے، جس میں اللہ نے حکم دیا مومنین کو کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کر دیا ہے روزہ، اور وہ چند گنے چنے دن ہیں. اور دوسری آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہم نے روزوں کے لیے رکھا ہے، یہ اتنی بڑی عظمت والا مہینہ ہے کہ اسی میں ہم نے قرآن کو اتارا. تو قرآن بھی اسی مہینے میں اتارا گیا، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اور اسی مہینے میں تورات، انجیل، زبور اور تمام کتب سماویہ جو ہیں، جو 104 کتابیں ہیں جن میں 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، وہ نازل ہوئی، وہ بھی رمضان المبارک. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ہم حکم دیتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو حاضر ہے اور جس کو یہ مہینہ مل گیا وہ روزہ رکھے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعایت فرمائی تھی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے سے تکلیف ہو اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس میں اللہ نے اجازت دے دی کہ تم اس روزے کو چھوڑ دو، اور اس کے بدلے میں رمضان کے بعد جب تمہیں اللہ صحت دے تو قضا کر لو. اسی طریقے سے یہ بھی حکم ہو گیا کہ جو سفر میں ہے، اور سفر سے مراد بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس میں مشقت ہو، یعنی ایسا سفر جو آرام دہ ہے اور جس میں تکلیف نہیں ہے، جیسے آج کل موجودہ دور میں سفر ہیں، ایئر کنڈیشن ہوائی جہاز ہیں، آگے گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہیں، اور بڑے ہوٹل ہیں، لاؤنج ہیں، سب کچھ ہے، تو اس میں افضل ہے کہ آدمی روزہ رکھے. لیکن اگر مشقت والا سفر ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی اگر بیمار اور مسافر نے روزہ چھوڑا فعدۃ من ایام اخر، اتنے دن اس کو بعد میں پورے کرنے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. اس کے بعد درمیان میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں کہ خدا ہمارے قریب ہے یا بعید ہے، تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. یعنی قریب ہونے کا کیا معنی ہے کہ ساری کائنات میرے علم کے اندر ہے اور میرا علم محیط ہے، تو جب ہر چیز میرے علم میں ہے، میں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، تو گویا سب کچھ میرے قریب ہے اور میں سب کے قریب ہوں. اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارے.
تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی آ گیا کہ پہلے بھی رمضان المبارک کی باتیں ہیں، بعد میں بھی رمضان المبارک کی باتیں ہیں، یعنی پہلے بھی روزے کے مسائل ہیں اور اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی روزے کے مسائل ہیں، اور درمیان میں دعا کا مسئلہ آ گیا تو اشارہ ہوا کہ رمضان میں خصوصی طور پر دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے رحمت کا، مغفرت کا، عتق من النار کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اتنی بڑی رحمتوں اور دعاؤں کا مہینہ ہے کہ افطار کے وقت میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس میں اگر وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول فرماتے ہیں افطار کے بالکل قریب میں، یعنی افطار کرنے والے کی ایک دعا منظور ہوتی ہے۔ ان مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے اب یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا احل لکم، ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے۔ اسی آیت مبارک سمجھے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، لیلۃ الصیام کیا معنی؟ یعنی روزے کی راتوں میں، اور رفث کا کیا معنی؟ رفث اصل میں یہ لفظ عام ہے، یعنی انسان میاں بیوی جو آپس میں باتیں کرتے ہیں یا میاں بیوی جو آپس میں بوس و کنار یا جماع، سب پر یہ لفظ رفث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ حج نصیب فرما دے، جو آدمی حج کے لیے آئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ نے فرمایا کہ جب احرام کی حالت میں تم آ جاؤ تو خبردار فلا رفث، اب کوئی شہوت والی باتیں بھی نہ کرو، شہوت والے اشارات و کنایات بھی نہ کرو، اپنی بیوی سے بھی، غیر سے تو مطلقاً حرام ہے لیکن احرام میں اپنی بیوی سے بھی حرام۔ تو لفظ رفث یاد رکھو عام لفظ ہے، یعنی کوئی آدمی کوئی شہوت والی بات کرے یا کوئی ایسا اشارہ یا کوئی ایسا کنایا کرے جس سے آدمی کے قوات شہوانیت کو انگیخت ہو، تو اس کو بھی رفث کہتے ہیں اور جمع کرنے کو بھی رفث کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہاں جو قرآن میں آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا حلال کر دیا ہم نے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں جمع کرنا اپنی عورتوں سے۔ یہاں رفث جمع کے معنی میں ہے، یہاں رفث کا دوسرا معنی نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ اب رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو میاں بیوی کا ملنا، میاں بیوی کا جمع کرنا، ایک دوسرے سے تمتع حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے حلال کر دی۔ لیکن اسی چیز میں ایک بات سمجھیں کہ پہلے جیسے لفظ آیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین لکھ دیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر لکھا گیا، یعنی فرض ہوا۔ اچھا وہاں لفظ کوتبہ کا ہے، آگے لفظ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو حاضر ہو اس مہینے میں اور چاند پائے روزہ رکھے۔ لیکن یہاں لفظ ہے احل لکم، ہم نے حلال کیا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پہلے کوئی چیز حرام تھی تو اب حلال ہوئی نا، اگر پہلے حرام ہی نہ ہو تو پھر حلال کرنے کا کیا معنی؟ حلال کرنے کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز حرام تھی اور اب اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ تو اب یوں سمجھیں کہ ابتدائی اسلام میں جب روزے کا حکم آیا تو دن میں تو کھانا پینا، بیوی سے مباشرت یعنی جمع کرنا منع تھا، لیکن رات کا بھی یہ حکم تھا کہ رات میں جب تک تم جاگ رہے ہو، یعنی جب تک تم سوئے نہیں، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، بیوی سے ملنا بھی جائز۔ لیکن اگر تم سو گئے تو سونے کے بعد پھر نہ کھانا جائز، نہ پینا جائز، نہ بیوی سے ملنا جائز۔ یعنی اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا
تو اب سونے کے بعد اس کی آدھی رات کو مثلا نیند کھل گئی تو اب روزہ شروع ہو گیا. تو ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا. تو اس کے بارے میں یہ ہوا کہ لوگ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گئے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے اور ان پہ پانی ڈالا گیا اور ہوا کر رہے ہیں. صحابہ تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور روزے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. اصل وجہ کیا تھی کہ وہ بیچارے باغ میں کام کرتے تھے، کھجوروں کے باغ میں محنت کرنے والے مزدور آدمی تھے اور سارا دن تھکے ہوئے آئے. اور اس زمانے میں افطار کے لیے کیا ملتا تھا بندوں کو؟ ایک دو کھجور کے دانے ملتے تھے. کوئی پیسہ دولت تو تھی نہیں کہ کھانے تھے. اور جیسے ہمارے ہاں رمضان المبارک کا تو مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم زیادہ کھائیں. ہمارے ہاں تو تصور بھی یہ ہے کہ جی رمضان میں تو کھانے پینے کا حساب ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ بھی ایک خود اپنی طرف سے تیار کر لیا ہے کہ رمضان میں جو کھاؤ، یعنی کسی کا مال بھی کھا لو تو کوئی حساب کتاب نہیں. یعنی جو مال جتنا مرضی آئے ہڑپ کر جاؤ، لوگوں کی جیبیں کاٹ لو، طواف کرتے ہوئے لوگوں کو محروم کر دو ان کے پیسوں سے، حرم سے جوتے اٹھا لو، جوتے کھا جاؤ، جو مرضی ہے کھا جاؤ، تو رمضان میں حساب نہیں ہوتا. یعنی لوگوں کے دماغ میں اور ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روزہ رکھے نا جی، پہلے تو ہمارا معزز آدمی روزہ نہیں رکھتا. اگر روزہ رکھ لے غلطی کر کے بیچارہ تو پھر سارا دن پورے گھر والے اور کچن جو ہے وہ مصروف رہتا ہے. یہ جناب سمبوسے بن رہے ہیں اور یہ کچوریاں بن رہی ہیں اور یہ پکوڑے تلے جا رہے ہیں اور یہ چٹپٹی چیزیں. جی سارا دن حضرت خالی میدا رہے ہیں، شام کو فوت نہ ہو جائیں، کم از کم کھا پی کے تو مرے. تو یہ ہمارے ہاں ایک روزے کا تصور ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ہمیں روزہ کیوں سکھلایا گیا تھا؟ کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، ہم بھوکے رہیں اور ہمیں بھوکوں پہ رحم آئے، ہمیں غریبوں کا احساس آئے، ہمیں ان لوگوں کا پتہ چلے جو کچلی ہوئی قوم ہے جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا. ہماری شہوانیت جو ہے اور حیوانیت جو ہے اس کو ہم کچل ڈالیں اور قوات ملکیہ جو ہے وہ ابھر آئیں. ملکیات کا کیا معنی؟ جیسے ملک کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، گناہوں سے پاک، نافرمانی سے پاک. تو ہمارے اندر وہ جذبے ابھریں کہ ہم ہر اس عمل سے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے بچنے کی پریکٹس کر لے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ کیسے رکنا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو مرضی ہے کھا لو. تو خیر بہرحال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور بعض لوگوں نے میں ایک دفعہ پرانی بات ہے، ایک بہت بڑے آدمی تھے، پتہ نہیں اب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے. بہرحال انہوں نے مجھے اتفاق سے افطار پہ ہم اکٹھے ہوئے. تو افطار کے لیے جناب ایک پلیٹ میں نمک رکھا ہوا ہو اور پانی بھی آ گیا. تو مجھے سمجھ نہ آئی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید میری طرح صاحب کا بھی گلا خراب ہے، کیونکہ تو اس لیے شاید غرارے وغیرہ کریں گے. تو جب جناب وہ اذان کا وقت آیا تو انہوں نے ماشاء اللہ بسم اللہ کر کے اور جناب وہ نمک لگایا اور کہنے لگے جی میں 10 روزے نمک سے افطار کرتا ہوں اور 10 روزے جو ہیں وہ کھجور سے افطار کرتا ہوں اور 10 روزے جو ہے نا جی میں جو کے چھوٹے چھوٹے دانوں سے افطار کرتا ہوں تاکہ حضور کی سنت پوری ہو جائے. میں نے کہا جی آپ ذرا نماز پڑھ لیں پھر میں دیکھتا ہوں آپ حضور کی سنت کتنی پوری کرتے ہیں. کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی دیکھتے ہیں نا کہ کھانے میں کتنی ڈشیں آتی ہیں. سنت تم نے یہی سمجھا ہے کہ بس نمک لگا کے زبان پہ لگا لو افطار ہو گیا، سنت رسول کی پوری ہو گئی. اب جناب جوں مغرب کی نماز ختم ہوئی اور جناب وہ ٹیبل بھرے ہوئے کھانے کے آدمی گنتے گنتے بھی تراویح کی نماز نکل جائے. تو میں نے کہا حضرت یہ بھی سنت رسول ہے. میرے مدنی پاک نے تو کبھی گھی لگی کھانا روٹی چکھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ تو کبھی 2 کھانے نہیں آئے. ظالمو تم یہ نمک لگا کے سنت رسول کے دعوے کرتے ہو، کچھ شرم کرو. کیا سنت رسول ہے؟ کیا تماشا تم نے بنا رکھا ہے
کہ اس طرح بس نمک لگا لو گے تو سنت رسول پوری ہو جائے گی. یہ بالکل جھوٹ ہے. کوئی سنت نہیں کہ نمک کے ساتھ روزے افطار کیے جائے. کوئی سنت نہیں ہے کہ جو کے ساتھ روزے افطار کیے جائے. یہ لوگوں کی جہالت ہے اور اپنے ہوائے نفس کی اتباع ہے. بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو روزہ جو ہے کھجور سے افطار کریں. اور کھجور بھی اگر تمہیں رطب ملے، تازہ ملے، یعنی بالکل سوکھی نہیں بلکہ جو تازہ کھجوریں ہوتی ہیں، اگر وہ ملے تو سب سے افضل ہے. اگر وہ نہ ملے تو پھر جو کھجور مل سکتی ہو کھجور پہ افطار کرنا جو ہے یہ سنت رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اب ایمان سے آپ لوگ مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، اللہ دعا کرو اللہ رہنا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں رہنے کے قابل بھی بنائے اور اللہ ہمیں ان جگہوں کا ادب بھی نصیب فرمائے. اب آپ ایمان سے دیکھیں یہاں جتنے عرب ہیں رمضان میں کھجوروں کا ان کے پاس اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارا سال کھجوریں وہ فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ رمضان میں ہمیں تازہ کھجور جو ہے مل سکے. اور جن کو حضور محمد مدنی کی اتنی سنت عزیز ہے وہ وہابی ہیں اور تم نمک چاٹنے والے عاشق رسول ہو. خدا کا خوف کریں. یعنی جو لوگ اتنی تلاش میں ہیں کہ روزہ جب افطار ہو تو سنت محمد مصطفیٰ پوری ہو جائے، سارا سال حفاظت کرتے ہیں اپنے گھروں میں. اور میرے نبی نے فرمایا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی جس گھر میں کھجور نہ ہو. فرمایا اس گھر میں اس دسترخوان پہ برکت نہیں ہوتی جس پہ کھجور نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبوب ترین چیز کیا تھی؟ کھجوریں. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ واللہ ما شبع آل محمد، فرمایا میرے مدنی کے خاندان بیوی بچے اہل بیت نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی کبھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. حضور نے تو پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی اور ہم رمضان میں 28 قسم کی ڈشیں رکھتے ہیں سامنے اور دعویٰ کریں جی سنت رسول ہے، جی ہمیں حضور کی سنت پوری کرنے کا بڑا شوق ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں تم مولوی مکی کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن کیا خدا نہیں جانتا تمہارے اندر کتنا عشق ہے سنت رسول کا؟ اللہ نہیں جانتے کہ تمہارے اندر کتنی تڑپ ہے، محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہم اپنے خدا کو بھی دھوکہ دے سکتے؟ تو اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ حضور پاک نے جب دیکھا کہ صحابی بے ہوش ہے، انہوں نے کہا حضور وہ تھکے ہوئے آئے اور افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی، پھر عشاء پڑھی، سو گئے. اب جب جاگ ہوئی تو روزہ شروع ہو گیا، تو لہذا ان کا روزہ تو 18, 19, 20 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. وہ بیچارے پھر دن میں کام کرتے رہے. تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا حضرت قیس بن سلمہ کا. اسی طریقے سے کچھ صحابہ نے رات کو جب نیند کھلی تو میاں بیوی آپس میں مل بیٹھے. اسی طریقے سے یہ واقعات بھی پیش آئے. سب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ احکام نازل فرمائے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اگلی آیت بھی نازل ہو گئی کہ میرے مدنی اب ہم نے رعایت کر دی ہے، اب رات میں بالکل کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، میاں بیوی کا ملنا بھی حلال، صبح صادق تک یہ ہم نے رعایت کر دی. اپنے بندوں کو کہہ دو. تو پہلے جو چیز حرام تھی اس کو اللہ نے حلال کر دیا. اچھا اسی میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھو کہ اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے حلال کر دیا، لیکن حرام کرنے والا حکم قرآن میں موجود ہی نہیں. مسئلہ سمجھو کہ بھئی رات کو میاں بیوی کا رمضان کی رات میں ملنا حرام ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں. اچھا بھی رات کو کھانا پینا حرام ہے، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں. تو جب وہ حکم قرآن میں نہیں ہے تو کیا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ابتدائی اسلام میں رات کا ملنا جو ہے وہ احادیث میں فرمان رسول میں موجود ہے کہ ملنا حرام تھا، کھانا پینا بھی سونے کے بعد اٹھ کے کھانا بھی حرام تھا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو میرے مدنی کا فرمان ہے وہ بھی گویا اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اگر اس کا مرتبہ حکم خدا بندی کا نہ ہوتا تو اللہ فرماتے کہ پہلے کوئی حکم ہے ہی نہیں.
اللہ نے فرمایا نہیں پہلے تو حرام تھا اب ہم نے حلال کیا، یعنی گویا جو رسول پاک نے حکم دیا تھا وہ بھی میرا حکم ہے، وہ بھی میرا حکم ہے، کیونکہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے بھائی بیٹھ جائیں ذرا ساتھی کی تکلیف ہو رہی ہے، جن دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے بیٹھ جائیں، ایک دم سمجھ لیں، یعنی حکم رسول جو ہے وہ بھی دراصل حکم خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی میرے مدنی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں کا اللہ کا رسول تمہیں حکم کرے اس کو دے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ کا رسول کبھی اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ معاف کرے ہر مسئلے میں یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی قرآن میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ رجم والا مسئلہ جی قرآن میں تو نہیں ہے، اور یہ جناب پردے والا مسئلہ قرآن میں تو بڑا اختصار سے آیا ہے، اور فلاں مسئلہ، تو یاد رکھیں جو مسئلہ قرآن میں ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ میں ہو، یعنی کسی نے کتنا بہترین جملہ کہا ہے، اس نے کہا کہ جب یہ کہا جائے نا کہ یہ قرآن میں ہے تو یوں سمجھا کرو کہ محمد عربی بھی تو گویا قرآن کی عملی تفسیر ہیں، یعنی اللہ نے قرآن میں جو لفظ اتارے، جو کلام اتارا، جو کلام اپنا نازل فرمایا، اس کی تصویر عملی اگر دیکھنی ہو تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو گویا ایک قرآن تو یہ ہے جو اللہ نے اپنے لفظ اور کلام اتارا ہے، اور وہ بھی قرآن ہے جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ عمل سے ہمیں دکھلا دیا ہے۔ اس لیے سمجھا کریں تو اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ اچھا، اور تیسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نسخ اور منسوخ جو ہے بھی پہلے قرآن میں ایک حکم تھا، پھر قرآن میں دوسرا حکم آ گیا اور پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے حکم دیا کہ رات کو جاگیں تہجد کے لیے، قم اللیل، ساری رات قیام کریں مگر تھوڑا سا آرام کر لیں، یا ایسا کریں کہ نصفہ بھی آدھی رات آرام، آدھی رات جو ہے عبادت، اب انقص منہ قلیلا، یا یہ ہے کہ دو حصے آرام کر لیں اور ایک حصہ عبادت کریں، تو یہ پہلے حکم تھا۔ لیکن بعد میں اللہ نے رعایت کر دی، فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ تم میں ایسے بھی ہوں گے جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو مجاہد ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ایسے بھی ہیں جو تاجر ہیں، تجارت کرنے والے، کام کرنے والے، رزق کمانے والے، ان کو رات کا دو حصے جاگنا یا آدھی آدھی رات جاگنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے پہلا حکم ختم کر دیا، ہم نے اپنے بندوں پہ رعایت کر دی، فقرؤوا ما تیسر منہ، اب ساری رات میں اللہ تمہیں جتنی بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے پڑھ لیا کرو، چاہے 2 رکعت پڑھ لو، چاہے 4 رکعت پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 منٹ جاگ لو، 15 منٹ جاگ لو، 20 منٹ جاگ لو، جتنا تم سے ہو سکے کر لو۔ اب پہلا حکم بھی قرآن میں تھا اور دوسرا حکم بھی قرآن میں تھا اور منسوخ ہو گیا، لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ پہلا حکم تو قرآن میں نہیں ہے، وہ حکم تو حدیث پاک میں ہے، وہ حکم تو فرمان رسول میں ہے، تو کبھی اللہ اس حکم کو جو سنت میں ہے لیکن قرآن میں نہیں، اس کو بھی قرآن کی آیت بھیج کے منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اب پہلا حکم جو تھا وہ حدیث میں تو تھا لیکن قرآن میں نہیں تھا، لیکن نسخ جو آیا وہ قرآن میں آ گیا کہ پہلے جو چیز حرام تھی اب ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ اب حرام والا حکم قرآن میں تو ہے نہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ فرمان رسول میں ہے، وہ احادیث رسول میں ہے، تو لہذا قرآن پاک سے بھی وہ احکام منسوخ ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں پہلے حدیث میں حکم موجود ہو۔
اب جناب اگلی بات سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رفث مانا جماع کرنا، الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا کیوں ہم نے حلال کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون، اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس ماننا یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ لباس ہے۔ اچھا اب یہ بات سمجھو کہ لباس عورت کو کیوں کہا گیا، اللہ نے قرآن میں عورت کو لباس بھی کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں عورت کو حرث بھی کہا ہے، حرث کہتے ہیں کھیتی، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس کی اس آیت میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن، یہاں لفظ آ گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا جی دوسری جگہ قرآن کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں فاتوا حرثکم انا شئتم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جس طرح چاہو، وہاں لفظ حرث آیا کہ عورت کو اللہ نے مرد کے لیے کھیتی بنایا ہے۔ اچھا اسی طرح لفظ فراش بھی آیا ہے عورت کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ بھئی بچہ جو ہے وہ تو فراش کا ہے، عورت کا ہے یعنی صاحب نکاح کا ہے، تو وہاں لفظ فراش ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل جو ہے یہ کنایات ہیں، تاکہ تم بات سمجھو کہ اللہ نے مرد اور عورت کو آپس میں اتنا ایک دوسرے کے قریب رکھا ہے، اتنا ان میں اتصال ظاہری اور باطنی ہے کہ جیسے لباس کا اتصال ہے، یعنی جیسے لباس بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ اتصال جو ہے نا جی ظاہری باطنی مانوی، یہ قرب صرف میاں اور بیوی کو حاصل ہو سکتا ہے اور کسی کو، دیکھو نا جی انسان کی بیٹی ہے، حالانکہ بیٹی بڑی عزیز ہوتی ہے آدمی کو، بہن بڑی عزیز ہوتی ہے، ماں بہت بڑا مقدس رشتہ ہے، لیکن ماں سے یہ قرب و اتصال جو ہے جائز نہیں ہے، صرف بیوی سے ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو لباس بھی فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ حرث لکم، اشارہ ہو گیا کہ جیسے تمہاری زمینوں سے تمہارے لیے اللہ نے کھیتی پیدا کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بیویوں کو تمہاری نسل کا ذریعہ بنایا ہے کہ اسی سے اللہ تمہیں اولاد دیتے ہیں، اور پھر آگے اولاد جو ہے اولاد در اولاد نسل در نسل جو ہے چلتی ہے اور تیرا نام زندہ رکھتی ہے، تو یہ تمہارے لیے کھیتی بھی ہے۔ اچھا اسی طرح سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ انا شئتم، کہ جس طرح تم چاہو، کیا مانا کہ میاں اور بیوی استعمال تو صرف اس جگہ کو کر سکتے ہیں جہاں سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا مقام جو ہے وہ اس سے بچے پیدا ہونے کا یا کھیتی کہنے کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی عقل مند آدمی بھی، تو لہذا حکم شریعت میں یہ ہوا کہ میاں بیوی آپس میں جس طرح چاہیں، کوئی شریعت منع نہیں کرتی، جس طرح وہ چاہیں ملیں، لیٹ کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جیسے پیار چاہے کریں، میاں بیوی ہے، بیوی میاں ان کے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حرث والے مقام سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقام استعمال کرنا جو ہے وہ شریعت میں منع ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من اتی امرأۃ فی دبرہا، جس شخص نے اپنی عورت کو وضع غیر فطری الٹے طرف سے جمع کیا، فرمایا اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ جو آدمی عمل لوط کرتے ہیں، یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں یا اپنی عورتوں سے بدفعلی کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ زانی کے لیے تو کوڑے تھے، ان کی سزا یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں قتل کر کے ان کو آگ میں زندہ جلا دو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لوطی کی سزا یہ ہے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ
یا اس ملک میں پہاڑ نہ ہوں تو بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں پہ یا مسجد کے مینارے پہ جے کر دھکا دیں اور پھر پتھر برسا برسا کے اس کو مار دیں، اس کو وہی عذاب دیں جو اللہ نے قوم لوط کو دیا تھا۔ تو لہذا یہ عمل جو ہے نہ بیوی سے جائز ہے، نہ غیر بیوی سے، نہ بچے سے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اللہ نے بیوی کو حرث کہا، کھیتی کہا، اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسے آدمی کھیتی کو تیار کرتا ہے تو شریعت نے بھی بیوی کے لیے حقوق رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس خاوند آئے اور پکڑ لے، بس خاوند کا حکم ہے تعمیر نہیں، باقاعدہ جیسے تم پہلے کھیتی کو پانی لگاتے ہو، پھر اس میں ہل چلاتے ہو، پھر وتر کا انتظار کرتے ہو، پھر اس میں آگے ہل چلاتے ہو، پھر اس کے کنارے ٹھیک کرتے ہو، پھر اس میں گوڈی کرتے ہو، پھر اس کی چنائی کرتے ہو، تو آدمی ملاحبت سے، مداحبت سے، کھیل سے، ہنسی سے پہلے اپنی بیوی کو تیار کرے، آمادہ کرے۔ جب وہ آمادہ ہو جائے تو پھر اس سے اپنے حظ نفس جو ہے اس کو حاصل کرے۔ یہ بھی عورت کا ایک حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے جی عورت ہے، بھئی تم باہر سے آ رہے ہو، تمہاری خواہش ہے، ممکن ہے عورت کی خواہش اس وقت نہ ہو، تو اس لیے اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے اس کو۔ اور بلکہ علماء نے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، بوس و کنار کر رہا ہے، میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں، آپس میں پیار محبت کی میں ہو، تم باہر نہیں آتے ہو کیونکہ جب تک کہ تم کپڑے نہ پہن لو۔ اچھا فرض محال تم نے شلوار پہنی ہوئی ہے لیکن قمیض نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اور باہر کوئی معزز آدمی آ جائے ملنے کے لیے، تم نہیں عرض کہتے ٹھہرو جی ذرا میں کپڑے چینج کر لوں، میں لباس پہن لوں، میں باہر آنے کے قابل تو بنوں، حالانکہ شرعاً تم کوئی ننگے تو نہیں ہو۔ شریعت میں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر ہے، وہ تم نے چھپایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم ظاہر نہیں آتے ہو، تو لباس کا معنی ہی ستر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم عورت کا ستر ہو اور عورت تمہارا ستر ہے۔ کیا معنی؟ وہ تمہیں چھپانے کا ذریعہ بنے اور تم اسے چھپانے کا ذریعہ بنو۔ یہ نہ ہو کہ تم اسے نچانے کا ذریعہ بنو اور وہ تمہیں بغیرت بنانے کا ذریعہ بنے۔ اسلام نے عورت اس لیے نہیں رکھی کہ تم تو عورت کو اس لیے رکھو کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جناب ڈسکو شروع کر دو، اور تم اسے ٹیبل پہ لے آؤ، فلور پہ لے آؤ، بازاروں میں لے آؤ، اسے کلبوں میں لے آؤ، پارکوں میں لے آؤ، اور عورت تمہیں اتنا ذلیل کر دے، اللہ معاف کرے، کہ ساری دنیا انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہے کہ دیکھو وہ دیوس جا رہا ہے جس کی بیوی پھرتی ہے بازاروں میں فلاں کے ساتھ، تو فرمایا نہیں، تم تو اس کا لباس بنو، وہ تمہارا لباس بنے، تم اس کو چھپاؤ وہ تمہیں چھپائے۔ اور علماء نے فرمایا کہ لباس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ جیسے لباس بدن کو چھپا لیتا ہے، مرد عورت کو گناہوں سے چھپا لے اور عورت اپنے مرد کو گناہوں سے چھپا لے۔ کیا معنی ہے؟ کیوں؟ اگر بیوی اپنے خامد کی فرما بردار ہے، آج ہمارے گھروں میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ 80% جو خرابیاں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ بیویاں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، اور وہ صحیح معنوں میں، حالانکہ یاد رکھو کہ سب سے پہلا حق ہی مرد کا یہ ہے جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ وَلَوْ عَلَى التَّنُّورِ، کہ اگر کوئی عورت تنور پہ کھڑی ہوئی کھانا لگا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی، لیکن خاوند کی تمنا ہے، خواہش ہے، بلایا ہے، تو عورت انکار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح وَلَوْ عَلَى الرَّحْلِ، اگر وہ اونٹ کی پلان پہ میاں بیوی سفر کر رہے ہیں اور پردہ موجود ہے، پلان جیسے پہلے شغد بوتے تھے، اگر میاں کی خواہش ہے تو عورت انکار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ اگر رات کو خامد نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو کوئی عذر نہیں تھا، یعنی حیض نہیں تھا، نفاس نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی اللہ کے ہاں، اور اس نے انکار کیا، تو فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اسی لیے ہمیشہ اصولی بات ہے، یاد رکھ لو کہ جب حلال کے دروازے بند کر دو گے تو حرام کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ جب بیوی اپنے خامند کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو لازمی بات ہے کہ خامند بھی باہر جا کے منہ مارے گا، اور خامند اپنی بیوی کے اگر حقوق ادا نہیں کرے گا، جیسے کہ ہمارے ماشاءاللہ بعض بڑے بڑے صوفی لوگ ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی محبت میں 5-5 سال سے یہاں ہیں اور بیوی اپنے گھر میں ہے،
اور بعض لوگ ماشاءاللہ دولت اور دنیا کمانے کی وجہ سے 4 سال 5 سال سے مکہ شریف میں رہتے ہیں اور بیوی شریف اپنے ملک میں ہے، تو اس کے پاک رہنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھو بھئی، آخر تم بیوی والے ہو، بوڑھے ہو، تمہارا دل اگر تمنا کرتا ہے تو عورت کا بھی تو دل اسی طرح تمنا کرتا ہے۔ اگر تمہیں خواہش ہوتی ہے تو عورت کو بھی اسی طرح خواہش ہوتی ہے، بلکہ بعض اطباء کے نزدیک تو عورت میں شہوانیت کا مادہ مرد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اس میں حیا رکھ دیا ہے، ورنہ تو خدا رحمت کرے پتہ نہیں انجام کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورت کے لیے بمنزل لباس ہو اور عورت تمہارے لیے بمنزل لباس ہے۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان میں مودت و رحمت پیدا ہو سکے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جس عورت سے خامد کو سکون نہ ملے وہ عورت کہلانے کی حقدار نہیں، اور جس میاں بیوی کے درمیان میں مودت و رحمت پیدا نہ ہو، محبت پیدا نہ ہو، وہ بھی میاں بیوی کہلانے کے حقدار نہیں، کیونکہ اللہ نے عورت پیدا ہی اسی لیے فرمائی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہاں سے یہ بھی اشارہ نکلا کہ جیسے تیرا ان پہ حق ہے اسی طرح ان کے بھی تجھ پر حق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ عورت پہ صرف مرد کا حق ہے، بلکہ مرد پر بھی عورت کے اسی طرح کے حق ہے کہ اس کے سکنہ کا انتظام کرے، اس کے رہائش کا انتظام کرے، اس کے نفقے کا انتظام کرے، اس کے خرچے کا انتظام کرے، اور اسے ہر قسم کے کاموں سے بچا کے رکھے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ خامد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ پاک نے یہ قوامیت کی صفت جو ہے وہ مردوں کے ذمہ لگا دی ہے۔ اچھا اب اللہ نے آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تم نفسوں میں خیانت کرتے ہو، کیوں؟ انسان ہے، اب تھکا ہوا ہے، نیند سے اٹھا، بھوک لگ رہی ہے، غلطی سے کھا بیٹھا، غلطی سے پی بیٹھا، یا اسی طرح سے آدمی ہے اور جوانی ہے اور صحت ہے اور شباب ہے اور گھر ہے، رات ہے، آدھی رات کو نیند کھل گئی، جوان بیوی موجود ہے، خیانت کر بیٹھا۔ جیسے کہ بعض صحابہ سے ایسی باتیں سرزد ہو گئیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ انہوں نے کہا حضور رمضان کی رات میں اپنی بیوی سے مل بیٹھا، تو یہ تو منع تھا بیوی سے ملنا، تو اس لیے میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی اندازہ کریں حالانکہ بیوی تھی لیکن شریعت میں چونکہ ملنے کی اجازت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھبرائے کہ فرمایا میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے اب مقام صحابہ کو سمجھو کہ مقام صحابہ اتنا عظیم ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے، یعنی جو ان سے غلطی ہوئی ہے وہ قیامت تک کے لیے دین بن گیا ہے۔ اگر ان سے غلطی نہ ہوتی تو قیامت تک امت سریعہ سے فائدہ اٹھاتی؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ابھی رات کو ملنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے مہربانی کر دی تم پہ اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اچھا جی کیا کریں؟ فالآن باشروہن، اب تم رات میں روزے والی رات میں جماع کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ حکم نہیں کہ کرو، اصلا سمجھا کرو، یہ حکم نہیں کہ فلان باشرہن بس اب تم ان سے جماع کرو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی کہ اب جماع کرنے کی اجازت ہے، کوئی نہ کرے تو ٹھیک ہے اور زیادہ عبادت میں وقت گزارے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو بی بی فرماتی ہے کہ کانا شد مئزرہ وایقظ اہلہ،
او کما قال کہ حضور پاک اپنی چادر کس کے باندھ لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے. تو چادر کے کس کے باندھ لینے کا معنی اشارہ تھا کہ اب حضور بیویوں کے قریب نہیں آتے تھے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت جو ہے وہ دے دی. اچھا جی, اب دوسرا اگلا مسئلہ جو یہ آیت ہے, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا اب رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو, رات کو کھانا بھی حلال پینا بھی حلال. کب تک کھاتے پیتے رہو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض, جب سفید ڈورا سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل علیحدہ ہو کے واضح ہو جائے. کیا معنی یاد رکھو, سفید خط اور کالا خط, سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا, اس سے مراد کیا ہے؟ صبح کاذب اور صبح صادق, سمجھ لو یاد رکھو. اچھا, صبح کاذب کا کیا معنی؟ صبح کاذب یہ ہوتی ہے کہ ایک روشنی ایسے سیدھی اوپر چلی جاتی ہے, پھیلتی نہیں, یہ تو صبح کاذب ہے. اور صبح صادق وہ ہوتی ہے جس سے روشنی پھیلنی شروع ہو جائے. اچھا, یہ مسئلے اس وقت تھے کہ اب آپ جنگل میں ہیں, آپ کے سامنے افق ہے اور صبح صادق آپ دیکھ سکتے ہیں, تو وہاں تو آپ دیکھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن جیسے اب ہم شہروں میں ہیں, مکانوں میں ہیں, بادل ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا, تو اب جو گھڑیاں بڑیاں چیزیں بن گئی ہیں ان کے مطابق آدمی عمل کرے گا کہ یہ بھئی صبح صادق فلاں منٹ پہ ہو جاتی ہے. اچھا, علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو من الفجر کی قید اس لیے لگائی گئی, یہ معنی نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. حدیثوں میں انہوں نے پڑھا نا جی کہ صحابہ ساری کھاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی, تو بعض لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ بھئی صبح ہو جائے تب بھی کھانا جائز ہے, فجر کی اذان ہو جائے تب بھی جلدی جلدی کھا لو. بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ بھی آدمی سو گیا تھا, اذان فجر ہو رہی ہے اور نیند کھل گئی, تو بھئی جلدی جلدی جب تک اذان ہو رہی ہے کھا لو پی لو. یہ بات نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ, اگر یہ بات ہوتی تو پھر حضور یہ نہ فرماتے. آپ نے فرمایا تم کو بلال کی اذان نہ منع کرے, بلال جب اذان دے, چونکہ وہ رات میں دیتے ہیں, تم کھاتے رہو. حتیٰ کہ اذان ابن ام مکتوم جب وہ اذان دے تو بند کر دو. اب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے صبح صادق ہوتے ہی فوراً, تو لہذا وہ کھانا جو ہے بند ہو گیا. اچھا, دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا حالانکہ خیط الابیض من الخیط الاسود, لیکن آگے فرما دیا من الفجر. کیا مانا؟ ہاں یہ ہے کہ تم بلا وجہ یہ بھی نہ کرو کہ بھئی ابھی صبح صادق میں 20 منٹ دے رہے ہیں اور کہو جی کھانا بند کر دو, جی کھانا بند کر دو, بس 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 بس, بس. یہ وہم بھی نہ کرو, اور یہ زیادتی بھی نہ کرو کہ اذان ہو جائے اور تم کھا رہے ہو, صبح صادق ہو جائے اور تم کھا رہے ہو. جہاں جہاں صحابہ کے واقعات ہیں وہ اسی حدیث پہ معمول ہیں کہ بھی کھاتے رہے حتیٰ صبح ہو گئی. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ صبح صادق کے بعد بھی کھاتے رہے, معنی یہ تھا کہ وہ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. وہ عام کہنے پہ عمل نہیں کر لیتے تھے کہ بھئی ابھی صبح کاذب ہے, پوری طرح صبح نہیں ہوئی تو کیوں کھانا بند کر دیں. اور اسی لیے حضور نے بھی فرما دیا کہ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے اور سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے. یعنی افطار میں سورج ڈوبا اور افطار ہو گیا. اب تو ہم اذان کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ سورج ڈوبنے کے فوراً بعد اذان ہو جاتی ہے, ورنہ روزے افطار کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. تم ایسی جگہ ہو جہاں اذان نہ ہو تو ویسے رہو گے کہ کوئی اذان دے تو میں روزہ افطار کروں. اب مولوی صاحب کو نیند آ جائے, وہ 1 گھنٹے کے بعد اذان دے تو ہمارا روزہ 1 گھنٹے اور رہ جائے گا. نہیں, مانا یہ ہے کہ ہمارا روزہ ثم اتم الصیام الی اللیل غروب شمس کے ساتھ ہے کہ سورج ڈوبا اور افطار کا جلدی کرنا سنت اور سحری میں مؤخر کرنا سنت, تاخیر کرنا سنت, جتنی تاخیر کرو. لیکن یہ یاد رکھو کہ جب اللہ نے آگے کیا فرمایا فلا تقربوها, اللہ نے فرمایا قریب بھی مت جاؤ. اس لیے علماء نے لکھا احتیاط اسی میں ہے کہ صبح صادق سے بھی 1-2 منٹ پہلے بند کر لو تاکہ تمہیں حکم ہے قریب بھی نہ جاؤ. یہ حکم نہیں کہ توڑو نا, پر میں اللہ کے حدیں ہیں, حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا تقربوا مال الیتیم,
فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مانا؟ جب تم غیر عورت سے علیحدہ ملو گے نہیں، غیر عورت سے باتیں ہی نہیں کرو گے تو زنا کا خطرہ تو خود بخود ہی ختم ہو گیا نا۔ اب یہ ہے کہ تم کہو گے نہیں جی ہم زنا تو نہیں کرتے ہیں لیکن ملنا ملانا تو جی آج کل کا رواج ہے، معاشرہ ہے، اب اس کے بغیر تو گزارا حضرت نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ معنی یہ ہے کہ اب آپ قریب آ گئے۔ جب قریب آ گئے حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم اپنے کھیت کے باہر ایک باڑ لگا دیتے ہو کہ بھئی تاکہ جانور وغیرہ میرا گھاس نہ چریں، فرمایا جو بکریاں اس باڑ کے قریب ہوں نا کبھی کبھی وہ اندر بھی منہ مار لیتی ہیں، لیکن اگر باڑ کے قریب بھی نہ آئے تو منہ کیسے ماریں گی؟ تو اس لیے اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں کہ عورت اپنے گھر میں رہے اور غیر مرد سے نہ ملے، اختلاط پیدا نہ ہو، غیر محرم کو ہاتھ نہ ملائے، اتفاق سے سامنے آ جائیں تو مرد اور آنکھیں نیچے ڈال لیں، عورتیں اپنی آنکھیں نیچے ڈال لیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، بغیر ضرورت کے کسی سے بات نہ کریں، اگر کوئی اجنبی بات کرے تو نرم لہجے میں جواب نہ دیں کہ اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، بلکہ سختی سے جواب دیں تاکہ اس کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ تو یہاں بھی وہی حکم ہے کہ بھئی تمہیں کھانا پینا سب جائز ہے، بیوی سے ملنا بھی جائز ہے، لیکن کب تک؟ جب تک صبح صادق نہ ہو۔ جب صبح صادق ہو جائے تو اب سب کچھ ختم ہو گیا بس۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ فرض محال اگر ہم نے روزہ رکھا اور جناب بادل تھے جیسے آج بادل ہیں، اللہ اپنی رحمت کی بارشیں عطا فرمائیں، تو اس کے بعد ہم نے سوچا، تصور کیا، تحقیق کی کہ بھئی ڈوب گیا سورج، ہم نے کھانا افطار کر لیا۔ اچھا افطار کر کے بیٹھے تو سورج صاف نکل آئے، تو اب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو اب ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن روزہ قضا کرنا پڑے گا، روزہ ہمیں قضا کرنا پڑے گا چونکہ ابھی سورج موجود تھا اور ہم نے روزہ توڑ دیا، لیکن ہمیں گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے تو کوشش کی، ہم نے تو یہی سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہے تو لہذا گناہ۔ اسی طرح دیکھیں مثال کے طور پر کہ ہم جناب سحری کھاتے رہے اور ہم نے کہا ابھی سحری بند ہوتی ہے 4 بجے اور ہم نے دیکھا کہ ہماری گھڑی پہ تو ابھی 3:30 ہے، ٹھیک ہے ابھی آدھا گھنٹہ ہے، کھاؤ پیو جلدی کرو کھا لیں آرام سے، کھاتے رہے۔ اب جناب جب دیکھا تو آدھا گھنٹہ گھڑی غلط تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو صبح صادق کے بعد کھایا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن روزہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں وہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے صبح صادق کے بعد کھا لیا ہے اور صبح صادق کے بعد کھانا ہمارے لیے منع تھا۔ اسی طریقے سے اب یہ بات بھی سمجھیں کہ مثلا میاں بیوی ملے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں جب فارغ ہوئے تو صبح صادق ہو گئی، اب دونوں نے غسل بھی نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں کیا، تو اسی حالت میں بھی وہ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اسی حالت میں بھی کوئی پانی کا گھونٹ فوراً پی کے نیت کر لیں، یا نہیں بھی پیا، پہلے پیا ہوا ہے، پانی کی ضرورت ان کو نہیں تھی تو نیت کر لی انہوں نے، روزہ ہو جائے گا، غسل بعد میں کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں بھی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ بڑی رعایتیں دی ہیں۔ ایک صحابی تھے عدی ابن حاتم، انہوں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، وہ سرانے کے نیچے رکھ لیا، اب صبح کو جناب اس کو دیکھ رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو سفید اور سیاہ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کھاتے رہے وہ تو باہر تو سورج نکل آیا۔ تو اب جناب حضور کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا حضور میں نے تو ایسے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی قرآن جو کہتا ہے من الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ ڈورا اور سفید ڈورا، تو میں تو 2 دھاگے لے آیا، ایک سفید ایک سیاہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ان وسادتک لعریض، آپ نے فرمایا بھئی تمہارا سرانہ بڑا لمبا ہے کہ اس میں دونوں ڈورے نیچے آ گئے تمہارے سرانے کے، ماشاءاللہ سفید بھی آ گیا۔ اور دوسری جگہ پر لفظ ہے کہ ان الکفا لعریض، کہ تمہارا یہ جگہ جو ہے بڑی چوڑی ہے، اشارہ ہے کہ کم عقل ہو تم۔ اللہ کے بندے تم نے یہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے یہی سمجھا ہے؟ تو اس نے کہا حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مراد ہے صبح صادق اور صبح کاذب،
یہ نہیں کہ تم دھاگے لے کے رکھو اور رنگ دیکھتے رہو، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک مثال دی ہے۔ اچھا، دوسرا علماء نے فرمایا کہ یہاں لفظ خیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، کیا مانا کہ صبح صادق کا ذرا سا بھی حصہ واضح ہو گیا تو بس کھانا پینا بند، یعنی دھاگے کے برابر بھی، کیونکہ لفظ خیط میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت مطلوب ہے نا، یہ نہیں ہے کہ صبح صادق ہو جائے اور تم کھاتے پیتے رہو، یہ بات جو ہے منع ہے۔ اچھا، اب جناب دوسرا مسئلہ بیان فرماتی ہیں، فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ کھاتے رہو دن میں اور اب تمہارا روزہ پورا روزہ ہو گیا، اب روزہ کہاں تک پورا ہوگا؟ سورج ڈوبنے تک، جب سورج ڈوبے گا تو پھر ہم روزہ افطار کر لیں گے۔ بس یہ مسئلے تو ہو گئے، اب اگلا مسئلہ اس پہ غور کریں۔ اب اس کے بعد جناب اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور فرمایا کہ جیسے رمضان کی رات میں تمہارا میاں بیوی کا ملنا اور جماع کرنا حلال، لیکن ہرگز نہ ملنا، جماع نہ کرنا، مس نہ کرنا جب تم حالت اعتکاف میں ہو مسجد میں۔ یعنی اعتکاف کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آدمی گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لے آخری 10 دن، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ رات دن مسجد میں رہے اور بغیر ضرورت کے باہر بھی نہ جائے اور بغیر ضرورت کے کسی سے باہر جا کے باتیں بھی نہ کرے، ہاں ضرورت ہے، وضو کرنا ہے، استنجا ہے، پیشاب پخانا ہے، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم اعتکاف بیٹھو تو پھر بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، اعتکاف کہاں بیٹھتے ہو؟ ہاں جی، اعتکاف کہاں؟ مسجد میں بیٹھو گے تو بیوی سے جماع مسجد میں پہلے کو کرتا ہے؟ ہاں جی، تو پھر یہ کیا مانا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم حالت اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہو تو بیوی سے جماع نہ کرو۔ تو بیوی سے مسجد میں کون جماع کرتا ہے پہلے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور سمجھ دے، بات سمجھو کیا مانا تھا کہ بھئی تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد میں، ٹھیک ہے، لیکن اب پیشاب کے لیے باہر نکل گئے، غسل کے لیے باہر نکل گئے، حاجت کے لیے باہر نکل گئے، تو باہر نکلنا تو ضروری تھا نا۔ اچھا، کسی آدمی کا مثلا مسجد کے قریب گھر ہے، وہ وضو کے لیے چلا گیا، میں گھر جاؤں، آگے بیوی تھی، اس نے کہا رات کو تو جائز ہے بیوی سے ملنا جیسے رمضان کی راتوں میں جائز تھا، تو فرمایا نہ، جب اعتکاف میں ہو چاہے تم باہر نکل آئے ہو لیکن حکم اعتکاف میں ہو، گویا کہ تم مسجد میں ہو۔ یعنی رات کو کھانا پینا تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے بعد چاہے تم مسجد کے باہر بھی نکلو تم حکم مسجد میں ہو، یہ سمجھا جائے گا کہ تم گویا مسجد میں ہو، اس لیے تمہارا اب باہر نکل کر بھی اپنی بیوی سے ملنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ملنے کا کیا معنی؟ جماع جائز نہیں ہوگا۔ ویسے بیوی مسجد میں آ جائے، خامد کو کھانا پہنچا دیا، کپڑا پہنچا دیا، خامد نے اس کو برتن دے دیے یا بات کر لی، یہ منع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں آتی تھی حضور کی خدمت میں جب حضور اعتکافی حالت میں ہوتے، اور حضور پاک بھی پھر مسجد سے اٹھ کے مسجد کے دروازے تک اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے آتے اور پھر مسجد تشریف لے جاتے، صرف ملنا جو ہے وہ منع ہے۔ اچھا، اعتکاف کا حکم جو ہے وہ ہر مسجد میں ہے، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہو، مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو۔ تو بظاہر قرآن میں یہ لفظ نہیں ملتا، لیکن فقہا نے یہ لفظ کہاں سے نکالا؟ لفظ مسجد سے، کہ مسجد ہوتی ہی وہ ہے جہاں نماز ہو، جہاں جماعت ہو، کیونکہ جہاں جماعت ہی نہ ہو، نماز نہ ہو، تو پھر تو دکان میں کھڑے ہو جاؤ، دکان میں بیٹھ جاؤ۔ پھر اصل لفظ مسجد جو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو جتنے ائمہ فقہا ہیں وہ اگر کوئی مسئلہ لیتے ہیں تو قرآن سے یا حدیث رسول سے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم سمجھ بھی نہ سکیں اور ان پہ اعتراض بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عقل عطا فرمائے کہ آخر لفظ مسجد کی قرآن نے کیا تعریف کی ہے۔
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اب جناب ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ فول وجہک مسجد الحرام شطر المسجد الحرام. تو جہاں جہاں لفظ مسجد ہے تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اعتکاف ہوگا مسجد میں، اور مسجد بھی وہ ایسی نہیں جو کہیں ویران پڑی ہوئی ہو، بلکہ وہ مسجد جہاں جماعت ہوتی ہو، بلکہ بعد من فرمایا وہ مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو. اچھا ویسے اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے، عورت اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر لیتی ہے، وہاں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. اچھا سنت اعتکاف جو ہے وہ عشرۂ آخر رمضان ہے. ویسے کوئی سارا مہینہ اعتکاف بیٹھنا چاہے تب بھی جائز ہے، 20 دن بیٹھنا چاہے تب بھی جائز ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو کہتی ہیں وہی وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میری اعتکاف کی بھی نیت ہے. تو اللہ پاک اس کو بھی اعتکاف کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. کیونکہ اب آپ نماز کے لیے تو آئے ہوئے ہیں، آپ نے مغرب بھی پڑھی، آپ نے عشاء بھی پڑھی، آپ نے 2-3 گھنٹے تو گزار لیے، تو اگر وہ ساتھ نیت کر لیں تو وہ ثواب بھی مل جاتا ہے. اچھا اسی لیے یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ ہے تو یہ سنت اعتکاف، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر ہمارے محلے والوں میں سے 2 آدمی بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے تو پھر کسی پہ گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر ترک سنت کا گناہ ہوگا. اگر 2 آدمی 4 آدمی 1 آدمی بیٹھ گیا تو الحمدللہ گویا سارے محلے والے جو تھے وہ گناہ سے بچ گئے. لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر ترک سنت کا گناہ جو ہے سب پہ لازم آئے گا. اب اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، فرمایا جتنے میں نے حکم دیے احکام بیان کیے یہ اللہ کی حدود ہیں، حدیں ہیں. جیسے تم اپنی زمین کی حدیں لگا دیتے ہو، یہ میری حد ہے، اس کی حد ہے، اس کی حد ہے، یہ بھی اللہ نے حدود لگا دیے ہیں. فرمایا فلا تقربوا، ان حدوں کو نہ توڑنا، نہ توڑنے کے قریب جانا، قریب بھی نہ جانا تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، کیوں لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی حاصل کر سکیں اور پرہیزگاری حاصل کر سکیں. اور روزہ سب سے بڑا تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. جی لونڈی سے پہلے غیر مسلم لونڈی سے نکاح پڑا، بھئی اب نہ لونڈی رہی نہ مسئلے کی ضرورت رہی، کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ بات ہی ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں جب جہاد تھا لونڈی تھی، اور لونڈی بغیر نکاح کے بھی حلال تھی. جب نکاح ہو جاتا تھا تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو وہ اس کی بیوی بن جاتی تھی، پھر تو احکام ہی بدل جاتے تھے. وہ لونڈی نہیں رہتی تھی نکاح کے بعد، اور نکاح ہوتے ہی تب تھے. اگر اہل کتاب ہے تو نکاح ہو سکتا ہے، اگر مشرک ہے تو اسلام کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا. نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شکر کرو اللہ کا. مجھے کسی نے کہا کہ چھوٹی کر دو، لوگوں کے کہنے کو نہ مانو تو محمد عربی کے کہنے کو مانو. حضور کی سنت میں عمل کیا، شکر کرو بس. خلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یوں یعنی انگلیاں تاکہ پانی جو ہے جڑوں میں پہنچ جائے، کوئی جگہ پانی کی رہ نہ جائے. لفظ اللہ اکبر قرآن میں کتنی دفعہ گن لو، یہ تمہارا کام ہے، مولوی کا کام ہے کہ گنتا رہے. مسئلہ ہے کوئی. اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوبارہ وضو کرنا ہوتا ہے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں وضو کی ضرورت نہیں، کلی کر لینا کافی ہے. مسجد کے ایک امام صاحب دوران نماز اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، کیا معنی؟ یعنی اگر یہاں کھڑے ہوں تو وہاں چلے جاتے ہیں، جگہ بدلتے رہتے ہیں کہ کیا معنی ہے؟ کیا معنی یعنی کبھی وہاں نماز پڑھائی کبھی وہاں، تو کوئی وضاحت ہو تو میں جواب دوں. جگہ بدلتے رہتے ہیں، مجھے کیا پتا جگہ ایک آدمی نے اپنی سالی سے زنا، اللہ معاف کرے اللہ معاف، تو اس کا اپنی بیوی کے سے نکاح ٹوٹ جاتا نا. نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک کے بجائے 2 بیویاں مل گئی تمہیں ماشاءاللہ. ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے، سالی تمہارے لیے بہن ہے، تم اسے آدھی گھر والی سمجھتے ہو. تو بڑے بڑے لوگ اخباروں میں لکھ دیتے ہیں ہماری آدھی گھر والی.
اللہ ہدایت دے. ہے گو محاورہ ہے، مذاق ہوگی، لیکن یہ مذاق شریعت کے خلاف ہے. حرم کے قریب عمرے کا حرم سے گھر والوں سے احرام باندھنے کے لیے آپ کو باہر جانا ہوگا حد حرم سے. تنیم جائیں، عرفات جائیں، کہیں جائیں. اگر جماعت ہو رہی ہے امام کے پیچھے جو آدمی ہیں ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ جماعت ہو رہی ہو امام کے پیچھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک فاتحہ پڑھنی چاہیے، باقی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. والدہ کا حج کرنا ہے بالکل کریں. تو کیا مسئلہ بتا دوں؟ والدہ کا حج آپ کر سکتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. 4 رکعت نماز، پہلی رکعت چلی گئی، دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پھر 1 رکعت مکمل کر کے بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پوری کر لیں. کیا وہ نام رکھ سکتے ہیں مثلا اللہ دیتا، ظفر اللہ؟ یہ تو ٹھیک ہے، تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ نام کیسے غلط ہے؟ تحریری طلاق نامہ اپنی بیوی کو بھیجا تھا، یا مقامی علماء سے مسئلہ پوچھو، یا یہاں دارالفتاء میں درخواست دے کے طلاق کے مسئلے پوچھو. نہر آ گیا، نہر کا پل آ گیا. اچھا یہ خواب ہے، خواب کسی بزرگ سے جا کے تعبیر پوچھا کرو. میں گناہگار آدمی ہوں، مجھے تو تعبیر نہیں آتی. کہتا ہے جی اگر میں اپنی بیوی سے مل رہا تھا اور میرے کپڑوں کو کچھ نہیں لگا تو انہی کپڑوں کو بعد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، کپڑے تو پلید نہیں ہو جاتے. اگر میں عمرے کے علاوہ بھی طواف اپنے والدین یا اقربا کے لیے، تمہاری مرضی ہے. میرے والدین بنگلہ دیش میں ہیں، ان کے نام جس والدین جہاں بھی ہوں تم ان کا حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو. ہم نے لگاتار 50 چکر طواف کا کیا، اور نماز ہم نے اگر ہر طواف کی نیت علیحدہ نہیں کی تو 1 ہوا. سمجھ آ گیا؟ انما الاعمال بالنیات. 7 چکر ختم کر کے پھر دوسرے طواف کی تم نے نیت کی، پھر تیسرے کی نیت کی، پھر چوتھے کی نیت کی، پھر تو تمہارے طواف ٹھیک ہے. اگر تم شروع ہو گیا ماشاءاللہ جیسے اونٹ بیل لگا ہوتا ہے کنویں پر، تو پھر چکر ہی لگاتے رہو بس، اور کوئی فائدہ نہیں. اگر حرم شریف میں ہم داخل ہوں تو 2 رکعت پڑھیں، سب سے افضل ہے طواف کرو. اگر طواف کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر 2 رکعت پڑھو، ورنہ مکے میں کعبہ اللہ کا تحیہ جو ہے طواف ہے. اگر جمعہ کے دوران ہم آ جائیں، خطبہ شروع ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ سنو، اور باقی ائمہ کے نزدیک ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو، چاہے خطبہ ہو بھی رہا ہو تو تم پڑھ سکتے ہو. بہرحال ان کی دلیل ہے ایک حدیث میں حضور پاک نے صحابی سے کہا کہ تم 2 رکعت پڑھ لو. امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له ہے ہی جمعہ کے لیے، تم کہتے ہو یہ اور نمازوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ آیت اتری خطبہ جمعہ کے لیے تھی، تو خطبہ جمعہ کے لیے تھی تو پھر چپ کرو، بیٹھ جاؤ سنو. تو بہرحال دونوں الحق والہدی ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے.